اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور مخدوم محمود مسوار کلندر کی نظر کی میاں کی بدولت ہم اپنے پروگرام رمضان المبارک کا کلندری اسلوب میں پڑھ رہے ہیں اور پورے ماہ رمضان کو ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے جانے کے مخدوم محمود مسوار کلندر کے اس فرمان اس قول پر عمل پیرا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے پایا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس ذات وحدہ لا شریک کی توحید کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ اور ہم نے پہلے پروگراموں میں حدیث جبرائیل علیہ السلام بیان کی اور اس میں جو چھپے نکات ہیں صوفیانہ وہ تلاش کیے، اور پھر آگے بڑھ کر ہم وجود تصوف اور علم تصوف کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے حضرت علامہ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رومی علیہ رحمت کی مثنوی میں سے اور حضرت اقبال کی جاوید نامہ میں اسرار خزی میں وہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو آئیے تصوف اور وجود تصوف کے کچھ مسائل قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔ ہر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جتنا کوئی اللہ کے عشق میں ڈوب کر، جتنا کوئی کسی توحیدی بزرگ کی فالوئنگ کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اور اس کے تصور میں رہ کر، تصور شیخ میں رہ کر وہ پر اللہ کی نور کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے قلب میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو نور خدا بندی اور نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے، ایسا جو وجود بنتا ہے اسے وجود تصوف کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی ہے، اور یہ جو قرآن پاک میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا، تو یہ بارہا مرتبہ جتنے بھی اولیاء اللہ نے انہوں نے بارہا مرتبہ اس کو پڑھا، اور اس واقعے کو جتنا پڑھے اور پھر راہ حق پر چلے تو اس میں جتنی بار بھی اس کو پڑھا جائے اس میں چھپے راز جو ہے وہ معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو بار بار اس واقعے کو، جو تصوف کو، روحانیت کو، وجود تصوف کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے۔ اس کو خلاصتاً اس کی سمری میں بیان کروں گا، تفصیل تو ہر جگہ اس کی موجود ہے اور تمام تفاصیل میں اور بڑے بڑے علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے، لیکن ہم نے کلندرانہ نقطۂ نظر سے اس میں جو کلندری راز ہیں، جو نگاہ مخدوم و مسوار کی بدولت راہ حق پر چلنے سے جس کا ادراک ہوا ہے، اس واقعے کو سمجھ کر کے اس میں سے پھر وہ وجود تصوف کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کی طلب رکھتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو مجھے نظر آ، اور آگے سے آواز آتی تھی کہ نہیں تو نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ اور طویل عرصہ جب یہ دعا وہ کرتے رہے اور اللہ کی جانب سے جواب آتا رہا، تو پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ سفر کریں اور ایک ایسے بندے کے پاس جائیں جس کو میں نے علم لدنی عطا کر رکھا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ میں وہ سفر اختیار کروں گا اور اس بندے سے مل کر اس سے وہ علم حاصل کر کے میں علم لدنی حاصل کروں گا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کلمہ بھی تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ان کے پاس کتاب بھی تھی، رسالت بھی تھی،
نبوت بھی تھی، لیکن ایک علم اللہ نے ابھی ان سے عطا نہیں فرمایا تھا، وہ علم لدنی تھا۔ اس کے حصول کے لیے جب خواہش ہوئی تو حضرت موسیٰ چلے، تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ان کے صحابی نے یوشع بن نون نے مچھلی پکڑی اور اجوائن اور نمک لگا کر اس مچھلی کو کونوں پر تل لیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام دونوں اس بندے کی تلاش پہ نکلے جس کے پاس علم لدنی تھا۔ تو راستے میں وہ مچھلی موسیٰ علیہ السلام بھی کھاتے اور اس آدم کو دیتے، وہ مچھلی کھاتے۔ سارے عنوان کی اس مضمون کی یہ سمری ہے، خلاصہ ہے، تفصیل آپ قرآن پاک میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے کرتے وادی سینا میں پہنچے، جگہ شام ہوئی، تو عرب مصر میں وہ رات کو ریت کا طوفان چلتا ہے اور رات کو سفر نہیں ہوتا، دن کو کرتے ہیں۔ تو اس چھوٹی سی پہاڑی کی اوٹ میں وہ وہاں قیام فرمایا، رات کو ریت کا طوفان آیا، اس میں وہ دفن ہو گئے۔ صبح انہوں نے ریت ہٹائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یوشع مجھے بھوک لگی ہے، مچھلی بھی دو اور روٹی بھی دو۔ تو حضرت یوشع نے عرض کی کہ اے میرے پیغمبر، میرے پاس مچھلی نہیں رہی، روٹی ہے، تو مجھے شیطان نے بلا دیا تھا، وہ مچھلی تو کل ایک جگہ میں نے آپ کے کھانے والا برتن، اس کا مخصوص نام بھی ہے جو قرآن پاک میں لکھا ہے، وہ انبیاء کا برتن ہوتا ہے، چاندی کا برتن، خاص کا نام ہے۔ تو وہ برتن کا ڈھکنا کھلا اور اس میں جو مچھلی تھی وہ تلی ہوئی بنی ہوئی مچھلی وہ زندہ ہوئی اور ریت میں سرنگ کی طرح کا راستہ بناتا ہے وہ۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بتایا تو انہوں نے حکم دیا کہ تم الٹے پاؤں لوٹ چلو، تو اس جگہ پر مجھے لے جاؤ۔ تو پھر وہاں جگہ پر پہنچے تو ریت میں سے راستہ بناتے واقع مچھلی جا رہی تھی، اور آگے جا کر وہ زندہ ہو کر اپنا دم لا رہی تھی پانی کے اوپر، اور جب پانی کو لاتی تو وہ پانی جم جاتا اور برف کی طرح اس کے اوپر وہ اس کی دم کا نشان پڑتا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جو ہے وہ جدھر جدھر زندہ تلی ہوئی بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر رہنمائی کرتی گئی اور وہاں تک لے گئی جہاں تک ایک جگہ پہنچے، جیسا کہ واقعات میں لکھا ہے۔ تو پانی کے اوپر ایک مسلح تھا، اس کے اوپر ایک شخصیت سو رہی تھی، اس کے اوپر چادر ڈلی تھی۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام اور وہ خضر علیہ السلام کلام ہوئے اور انہوں نے اپنا آنے کا مدعا بیان کیا، سفر علم لدنی کے سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو پھر ان کی وہ انہوں نے شاگردی اختیار کی اور اس علم کے لیے وہ ان کے ساتھ ہم سفر ہوئی۔ تو اب جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا ہے، یہ سبق کا موضوع ہے، اس میں طریقت چھپی ہوئی ہے، روحانیت چھپی ہوئی ہے، وجود تصور کا کانسیپٹ چھپا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ وہ علم حاصل کر کے وہ وجود پانا چاہتے تھے کہ وہاں علم لدنی جو خاص اللہ کے بکر و بندوں کو علم ہوتا ہے اللہ کی توحید کا، اس کی وحدانیت کا، وہ حاصل کر کے تو اس وجود کے پاس سے جو وجود تصوف تھا، یعنی جس نے اللہ کا دیدار کر لیا تھا اپنے قلب میں اور وہ توحید کو حاصل بندہ کر چکا تھا، اس کے پاس اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ قیامت تک قرآن میں رہنمائی کرنی تھی کہ قیامت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانہ جو آئے گا تو یہ کوئی نہ بیان کر سکے کہ وہ مکمل ہے اور اس کو سے علم کی ضرورت نہیں، خود ہی ہے۔ تو طریقت کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے بندے کو، کسی
وجود تصور کے بعد جانا پڑتا ہے، اور اس وجود کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ محبت، ادب، تصور، امر، وفا کی شرائط پوری کر کے بندہ پھر وہ خود توحید کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی سے مرید ہونا ثابت ہے، شیخ کو ہونا ثابت ہے، شیخ کے بعد جانا، اس کی ارادت اختیار کرنا توحید کے لیے، اپنے قلب میں اللہ کے دیدار کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، اور اللہ کے نور کو دیکھنے کے لیے ان نورانی وجدانی بندوں کے پاس جانا وجود تصور، یعنی جس نے یہ کمال حاصل کر لیا ہو، وہ فنا فی شیخ ہو، فنا فی رسول ہو، فنا فی اللہ ہو، وہ شریعت کا امام ہو، طریقت کا، آگے پھر معرفت کا، حقیقت کا، باطن کا، فنا و بقا سے گزر کر بندے خدا بن چکا ہو، تو ایسے بندے سے تو ہی ملے، اور ایسا بندہ وہ ہوتا ہے، اس کو قلندر کہتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو سفر اختیار کیا، تو جب اللہ سے انہوں نے پوچھا اس بندہ کا مقام کہاں ہے، تو مجمع البحرین، جہاں دو سمندر مل رہے ہیں، یہ لفظ قرآن پاک میں آیا کہ وہاں وہ میرا بندہ ہے۔ اور اس بندے کی نشونی پوچھی تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک مچھلی لے لو، اس کو نمک اور اجوائن لگا کر آپ بھون لیں، اور اللہ نے بتایا کہ میرے اس بندے کی نشانی یہ ہوگی، یعنی اس قلندر کی، اس توحیدی کی، کہ وہاں مردہ زندہ ہوگا، یعنی دو کرامات جو کہ قلندروں میں ہوتی ہیں، موتا اور احیاء موتا، یہ دو مشہور کرامات ہیں، یعنی دل کا زندہ، مردہ دل کا زندہ ہونا، یہ ہے موتا، کہ بندے کا دل مردہ ہے اور کوئی مرد قلندر، اس میں اللہ ذات کا ذکر دے کر اور شرید و طریقت و معرفت گزار کر اس بندے کے دل میں اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ دل میں اللہ کا دیدار اور رسول پاک کا دیدار کرتا ہے، تو وہ بندہ توحید کو حاصل کر لیتا۔ تو مچھلی کا حکم دیا کہ مچھلی لے جائیں، جہاں مردہ تلی ہوئی، بنی ہوئی، یا کولوں پر یا تیل میں بنی ہو، جیسی بھی ہوگی وہ زندہ ہو جائے گی، تو یہ نشانی ہوگی وہاں اللہ کی ذات کا کرشمہ منظور ہے، وہاں کوئی ایسا بندے کے دل میں اللہ کا نور ہے، اللہ کی ذات ہے، ایسی توحید ہے کہ اب اس بندے نے نہ تو کوئی کلام پڑھا نہ پھونکا، وہ ہوا اس اللہ کے مقرب بندے اس توحید دی وجود کے ساتھ مس کر کے گزر رہی ہے، اور وہاں مردہ مچھلی زندہ ہو رہی ہے۔ تو وہ حضرت خضر کا جو وجود ہے، اس کو صوفیاء وجود تصوف مانتے ہیں، کہ ایسا وجود جس کے قلب میں خدا کا نور بھی ہو اور اس کے ذات بھی ہو، توحید کا وہاں نظارہ دیکھا جا سکے، اور بندے کے، اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہی توحیدی علم تھا، اور وجود تصوف بننے کے لیے گئے، وہ وجود تھا جس کی جانب سفر اختیار کیا، اور وجود تصوف کے جانب سفر اختیار کرنا، گھر بار چھوڑنا، اور یہی کانسیپٹ حضرت اقبال نے سرار خودی میں بیان کیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی سفر کیا، وہ خضر کے پاس گئے، اور وہاں جا کر پھر ان سے وہ علم سیکھا، اور پھر وہ جو خضر نے کشتی میں ذرا کیا، ایک بچے کو مار ڈالا، گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا، تو وہ ایسے کام تھے جن کی خبر موسیٰ علیہ السلام کو نہ تھی، اور وہ خضر ان کو بتاتے کہ جو آپ میرے کام میں مداخلت نہ کریں، مجھ سے سیکھنے آئے ہیں تو سیکھیں۔ تو اس طریقے سے وہ الگ عنوان قرآن میں ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت اقبال نے بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ قصہ بیان کیا، وہ پھٹے سے تعلق رکھتا ہے، وہ وجود تصوف کا تلاش ہی تھا، بندے کے پاس جانا تھا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وجود تصوف بننے کا عملی نمونہ اور نظارہ کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں
40 سال تک گھر بار چھوڑ کر وہاں اللہ کے نام کا ذکر کرتے، فکر کرتے، مراقبہ کرتے، محاسبہ کرتے، تو 40 سال بعد اللہ تعالیٰ کا نور اور ذات کا جلوہ ہمارے پیارے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور فرمایا قلب المومن ارشد اللہ تعالیٰ، قلب المومن برات اللہ، اللہ کا بندہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے، اللہ کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو یہ عملی طور پر پریکٹیکلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے ولی اور کائنات کے سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے پہلے نبی تھے، سب سے پہلے ولی تھے، اور انہوں نے آ کر قیامت تک کے لوگوں کو رہنمائی دے دی۔ کوئی وجود تصوف حاصل کرنا چاہے، دیدار خدا کرنا چاہے، میرا دیدار کرنا چاہے، تو اس کو گھر بار چھوڑ کر اس کو ذکر کرنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا، مراقبہ کرنا ہوگا، محاسبہ کرنا ہوگا، اور میری طرح اللہ کا دیدار اپنے قلم میں کرنا ہوگا۔ یہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج صرف اشارہ دن تبرکتن قرآن میں جو اشارات پائے گئے ہیں، جو صوفیات سمجھے ان کو اشارہ دے رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں وہ ان واقعات کی قرآن و حدیث سے تفصیل بیان کریں گے۔ یہاں ایک ریفرنس اور سمجھانے کے طور پر یہ تھوڑا سا وہ واقعہ کہ سمری بیان کی ہے۔ تو سمری میں چھپا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر آپ میری توحید کو اور میری وحدانیت کو اور میرے دیدار کی خواہش کرنے ہیں، تو پھر آپ کو یہ جو میں نے انبیاء کو جس راستے پر میرے نبی چلے وہ نمونہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا امام الانبیاء سیدنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے، اور حضرت اقبال نے جو بیان فرمایا کہ آشتی محکم شوہر تقلید یار، جس کی شرح اگلی نشست میں ہم کریں گے، کہ اللہ کا حقیقی عشق اور توحید کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فالو کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے، ان کے نمونے کو دیکھنا ہے، ان کی طرح۔ اب ہم نے انہوں نے سمجھایا غار میں نہیں جانا، اب ہمارے لیے غار جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے، یا وہ قلب ہے آگے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا، سیدنا ذکر اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا، اور بچوا اصحاب کا، آگے تابعین تبع تابعین اور اولیاء پاک۔ تو جتنے بھی صوفیاء ہیں، چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، قادریہ ہو، قلندریہ ہو، تمام سلاسل کے جو اکابرین ہیں، صوفیاء ہیں، وہ سب توحید ہی تھے۔ وہ سارے غار حرا کی زندگی کو انہوں نے فالو کیا اور اس طریقہ کو اپنایا، اور وہ وجود تصوف بنے۔ اب حضرت اقبال نے چوں خودی محبت محکم شود، گفتے فرمانے دے عالم شود، پنجائے او پنجائے حق میں شود، بعد خوش شک میں شود۔ یہ ربائی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے محبت مکمل ہو گئی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اللہ کا ظہور ہو گیا، اور اللہ کا دیدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لیا، تو اب یہ قیامت تک راستہ کھل گیا۔ اور حضرت اقبال نے یہ بھی کہا، کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، گیا دور حدیث لم ترانی، وہی جس کی پہلے خفی نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی۔ کہ وہ بندہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوا، پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کی سنت پر عمل ہوا، جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کو فالو کیا، سلسلہ چشتیہ کے صوفیاء کا اس نے فالو کیا، اور موجودہ دور میں جیسے ہم مخدوم محمود مسبار کلندر کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ توحید کا وجود ہے، اور اسے توحید حاصل کرنے کے لیے
ان کے اسٹوڈنٹس بنے ہیں، شاگرد بنے ہیں، مرید بنے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، تصور کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، وفا کر رہے ہیں، اس طریقے سے بھی وجود تصوف حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ وہ اشارات تھے قرآن پاک میں سے اشارہ کہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، اور پھر آگے اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ ان دونوں واقعات کو ہم بار بار خلاصتاً بیان کریں گے، اور ان میں چھپے ہوئے نکات کی روشنی سے وجود تصوف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر مولانا رومی کلندر کی، اور پھر حضرت اقبال نے جو مجھے غار حرا کا کانسیپٹ دیا ہے، اسی پر یہ آئندہ پروگراموں میں ہم تھوڑی تھوڑی برکن جو ہے وہ روشنی ڈال لیں گے، اور اس پروگرام میں تصوف اور علم تصوف اور وجود تصوف کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ علم تصوف و تصوف وہ علم جو صوفیاء نے بیان کیا، وہ بکس ہیں، اور دنیا میں ہر اس توحیدی بزرگ نے جس طریقے سے توحید حاصل کی، اور جو کچھ اس نے پڑھا، جو کچھ اس نے خواب دیکھا، جو ان کی کیفیات تھیں وہ بیان ہوئی۔ تو پہلے رسول پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اسٹڈی کر رہے ہیں، غار حرا کو پڑھ رہے ہیں، آگے پھر اس راستے پر جو صوفیاء چلے، آئندہ نشستوں میں اس غار حرا کی روشنی لے کر آگے جن لوگوں نے روشنی حاصل کی، اور وہ جس طرح وجودیہ تصوف بنے، ان پر روشنی ڈال کر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ علم تصوف ایک الگ چیز ہے، وجود تصوف ایک الگ چیز ہے۔ علم والا علم تک ہی رہ جاتا ہے، وجود تصوف پا جانے والا خدا تک مل جاتا ہے، اور وہ کلندر ہو جاتا ہے، اور پھر امت کا وہ رہنما ہو جاتا ہے، اور لوگوں کا وہ پیشوا ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں وجود تصوف کا اپنے نمونہ دیکھنا ہو تو وہ نمونہ مخدوم محمود پسوا کلندر ہیں۔ پیچھے اسلامی تاریخ میں جو وجود بنے، ان کی زندگی کا، ان کی لائف کا مطالعہ کریں گے، اور جو انہوں نے سنت کبرا یعنی سب سے بڑی خالق پاک کی سنت کہ گھر بار چھوڑ کر غاروں میں جا کر اپنے قلم میں اللہ کا دیدار کرنا اور نور دیکھنا، یہ سب سے پہلی صورت ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیا ہے تو پھر بندہ ساری صورتوں پر اس کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ موجودہ دور میں جو وجود تصوف ہے وہ مخدوم محمد ان سے قصب فیض کر دیں، اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد، 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 صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، 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 صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل
سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا الله 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 محمد رسول إلا الله 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 Allah hu, 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 Allah hu. ذکر ہو hu, 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 hu. ریئل وائس آف گاڈ سانس کو اندر کھینچے پیٹ میں بند کریں سانس کو پھول کی آواز کے ساتھ باہر نکالے یہ تھا ذکر ہو اب پاس الفاظ سانس اندر جائے تو اللہ باندھ دے اب حب سے دم سانس کو اندر پیٹ میں بند کر کے نبض پر ہاتھ رکھ کے پہلی دھڑکن اللہ اور دوسری پر ہو
آپ مراقبہ نور یوں کہ سمجھے کہ میرے دل میں ایک مرکری بلب ہے، اس پر اللہ لکھا ہوا ہے، میرے دل میں ایک مرکری بلب ہے، ایسے کریں اور اس سے روشنی نکل کر میرے دائیں جانب جا رہی ہے، بائیں دل میں ایک مرکری بلب سے اس میں اللہ ذات لکھا ہے، وہاں سے روشنی نکل رہی ہے اور میرے دائیں بازو کی طرف سفر کر رہی ہے، بائیں نیچے اوپر ہر طرف جا رہی ہے، حتیٰ کہ اس نور میں میں ڈوب گیا ہوں۔ ہمارا پیسے باہر آ جائیں تو پر ضرور سے پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ یا محمد یا اللہ سبحانی یا تل کا ثواب روشی اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا قبول فرما، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل کے ساتھ تمام انبیاء و رسل اور تمام اصحاب کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، تابعین تبع تابعین جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ بھائی صاحب خاتون جن سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما، بارہ امام چودہ مسلم شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کر دیا قبول فرما، اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، جناب داتا خان بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جناب سیدنا معین الچشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جناب سیدنا بابا داؤد شاہ حقی رحمۃ اللہ علیہ، جناب سیدنا داؤد شاہ صاحب حقی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور مسلم و زبان و سالکان وقلندران حضرت بابا جی شاہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، اور آپ کے سب کے والدین کی بخشیاں ناچیز اپنے والدین کو بخشتا ہوں، جتنے کے لوگ ان محفل میں شریک ہیں یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، سب کو بیماریوں سے نجات عطا فرما، اور یا اللہ سب کو وسیع رزق عطا فرما، جادو جنتر منتر جو کچھ ہے وہ ان محفل صدقے
دور فرما، اور جو دعا کے لیے لوگ عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں وجود تصوف کو سمجھ کر، اور جو وجود تصوف تیری جانب سے دنیا میں قائم ہے، جہاں اس کے قلم مبارک میں یا اللہ تیرا نور ہے، اس قلم کے ساتھ ہم جڑے ہیں، اس قلب مبارک قلب مخدوم محمود مسوار سے میں روشنی اور ہدایت نصیب فرما، اپنی توحید عطا فرما، رسالت کی فہم عطا فرما، کلندریت کا فہم عطا فرما، اور صحیح معنوں میں توحیدی بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔